بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قیامت کے خوفناک اور طویل ترین دن جب اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس روز چند خوش نصیب اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو جوانی میں نفس کی خواہشات اور فیشن زدہ زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے دوستوں والی زندگی اختیار کرتے ہوئے عبادت کرے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا۔ تو یہ نوجوان اللہ کے عرش کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قیامت کے دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ شخص جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، آدمی برائی کرنا چاہے تو ہاتھ پاؤں سے قوت فراہم کرتے ہیں، اور جوانی میں جذبات زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جوانی دیوانگی کی ایک قسم ہے۔ اس عمر میں آدمی ہوش کی بجائے جوش سے کام لیتا ہے، جذبات جوان ہوتے ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان غیر ارادی طور پر جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے۔ ایک مومن مرد کے لیے دین و ایمان کے لیے دو کڑی آزمائش ہوتا ہے۔ ایسے میں جس نے عبادت کی اس نے بہت کمال اور خوبی کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنی جوانی اور قوت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں فنا کر دیا، تو ایسے شخص کو اللہ رحیم و کریم اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح حقوق میں انصاف کرنا ایک مشکل کام ہے، اسی طرح اپنی جوانی کو عبادت میں کھپانا بھی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اس کا اجر بھی عظیم ہے۔ ساری عمر گناہ کما کے بڑھاپے میں مسجد میں آ جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے پر سایہ عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص ہوگا جسے حرام کاموں، شراب، زنا، سود، رشوت وغیرہ کے بہت سے مواقع ملیں گے، مگر وہ کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں مر جاؤں گا مگر گناہ نہیں کروں گا، تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں اللہ کے پاس بیٹھنے والے پرہیزگار اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 افراد امن و سکون کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں باتیں کر رہے ہوں گے، اور دیگر لوگ اس دن حساب و کتاب کی سختیوں میں ہوں گے۔ اور وہ 3 افراد ہیں، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا، دوسرا وہ آدمی جو اپنا ہاتھ اس جانب نہیں بڑھاتا جو اس کے لیے حلال نہیں، تیسرا وہ بندہ جو اس چیز کی طرف نظر نہیں اٹھاتا جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام ٹھہرایا۔ حفاظت نظر پر سایہ عرش۔ اللہ کے عرش کے سایہ میں رہنے والے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی شریف، خاندانی اور حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے، اور وہ اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہو اور خوف خدا کے سبب اس فعل بد سے اپنے آپ کو بچائے، تو قیامت کے روز اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ عادل حکمران کے لیے سایہ عرش۔ روز قیامت عرش کے سایہ میں رہنے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص ہوگا جو عدالت میں، حکمرانی میں، پولیس میں یا گھر میں یا ملازموں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینے والا ہوگا۔ اس کے برخلاف جو شخص عدل سے کام نہیں لے گا، وہ قیامت کے خوفناک دن چند ہاتھ اوپر موجود سورج کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں ایک عادل بادشاہ حاکم بھی ہے۔ کثرت سے مسجد جانے پر عرش کا سایہ۔ عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی موجود ہے جس کا دل مسجد میں جانے کے لیے بے چین رہتا ہو، جو کاروبار کے لیے جاتا ہے مگر اس کا دل و دماغ مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، چاہے لاکھ گاہک کھڑے ہوں، چاہے 10 لاکھ کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے اور کاروبار نہ کرے، بلکہ مسجد سے باہر رہتے ہوئے بھی اس کا دل مسجد سے وابستہ رہتا ہے۔ مسجد کی تعمیر و ترقی اور حفاظت کی فکر اسے لاحق رہتی ہے۔ ظاہر ہے اسے اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہے تو گھر والے سے یعنی اللہ سے کتنی محبت ہوگی۔ اور یہ حدیث میں مسجد میں رہ کر عبادت میں دیر تک مشغول رہنے کی فضیلت اہمیت پر دلالت کرتی ہے، اور ضرورتاً مسجد سے باہر رہتے ہوئے دل مسجد میں لگے رہنے کی۔
صدقہ کر کے عرش کا سایہ حاصل کرنا۔ عرش کا سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو خفیہ طور پر اخلاص کے ساتھ دکھلاوے یا ریا یا کسی مفاد کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے، اور اسے اتنا چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ چنانچہ ایسے شخص کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا بس اس کو اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اندھیری رات میں قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے نماز، فرائض اور تہجد وغیرہ کے نوافل پڑھا کرو۔ قیامت کی گرمی دور کرنے کے لیے دنیا میں روزے رکھا کرو، اور مشکل دن کے خوف کو دور کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے پر عرش کا سایہ۔ اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ ہے جو امیر یا غریب سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے احادیث مبارکہ میں سایہ عرش، گناہ معاف اور جنت میں داخلے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے، میرے جلال کے سبب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سایہ یا رحمت کے سائے عطا کرتا ہوں، جس روز کے میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن کے اوپر زبورت کے بالا خانے ہوں گے، اور ان کے دروازے کھلے ہوں گے اور ایسے چمکیں گے جیسے ستارے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ سے ملاقات کرنے والے۔ ان کو بزار نے روایت کیا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے بھائی کے پاس محض اللہ کے لیے ملاقات کرنے آئے اور اس کو آسمان سے منادی پکار کر یہ نہ کہتا ہو کہ تیرا بھلا ہو گیا، تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے اپنی مہمانی پر میری زیارت کی، پس جنت کے سوا کسی ثواب سے راضی نہ ہو۔ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ۔ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہوگا، چاہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، وہ برابر ان کے ساتھ احسان کرتا رہے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے گا۔ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والوں کے لیے عرش کا سایہ۔ قیامت کے 50,000 برس کے برابر طویل دن میں کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ان خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے دوست، اپنے اخلاق عمدہ رکھو، اگرچہ کفار کے ساتھ بھی معاملہ کیوں نہ ہو، جنت میں ابرار کے مقامات میں داخل ہوں گے۔ میرا یہ حکم پہلے سے موجود ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا اور اس کو اپنے خطیر القدس سے پلاؤں گا اور اسے اپنے پڑوس میں رکھوں گا۔ اپنے پڑوس میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو نہایت ہی مقرب بناؤں گا اور بڑے بڑے انعامات دوں گا۔ تنگ دست مکروز کو مہلت دینے پر عرش کا سایہ۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہنے والا ایک خوش نصیب مکروز کو مہلت دینے والا شخص بھی ہوگا۔ کسی تنگ دست مکروز کو قرضے کی ادائیگی میں مہلت دینے کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور اگر مکروز تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دی جائے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سایہ عرش کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ فضیلت حاصل کرنا تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ کا کوئی دوست پریشان ہے، آپ کو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو قرضہ دے دینا چاہیے، وہ 5,000 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ شخص مجبوری کی وجہ سے وقت پر قرضہ نہ دے سکا تو آپ اس کو مہلت دیں۔ اگر آپ نے اس کو مہلت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ کو سایہ عرش ملے گا، قرض دینے کے بعد مہلت دینے تک ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آئیے ہم یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست محتاج کو ادائیگی میں مہلت دے یا قرض اس کو معاف کر دے، اللہ پاک اسے جہنم کی شدت سے نجات دے دیں گے۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کا سایہ۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کسی کی اولاد میں سے ہو۔ ایسے آل نبی جو نہ ایمان والا ہو، متقی ہو، وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے عرش کا سایہ پانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو لوگ تمہاری پیروی کرنے اور تم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ حق کو قبول کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش یا اس کے لطف و کرم کے سایہ کی طرف سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے کون لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش یا اس کے فضل و کرم کے سایہ میں جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے تو وہ قبول کرتے ہیں، جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ حق دے دیتے ہیں۔ لوگوں کے حق میں وہی فیصلے کرتے ہیں جو اپنی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے، اس سے عشق رکھنے والے، اس سے ملاقات کے لیے بےتاب اور اس دنیا فانی سے بیزار ہوں گے، تو ایسے خوش بخش لوگوں کو بھی روز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عصار بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے میرے رب، آپ مجھے اپنے ان خاص اور مقرب بندوں کے متعلق ارشاد فرمائیں جن کو آپ اپنے عرش کا سایہ میں جگہ عطا کریں گے، جس دن آپ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل پاک ہوں گے، ان کے ہاتھ گناہوں سے بری ہوں گے، جو میری جلالت شان کی خاطر ایک دوسرے سے باہمی دنیا میں محبت کرتے ہوں گے۔ جب مجھے یاد کیا جائے تو ان کو بھی میرے ساتھ یاد کیا جائے، اور جب ان کو یاد کیا جائے تو میں بھی ان کے ساتھ یاد کیا جاؤں۔ یہ لوگ تکلیف دہ حالات و مقامات میں بھی اچھی طرح سے وضو کرتے ہوں گے اور میرے ذکر کی طرف اس طرح سے پلٹتے ہوں گے جس طرح سے گدھ اپنے آشیانہ کی طرف پلٹتا ہے، اور میری حرام کردہ چیزوں کو جب حلال سمجھ لیا جائے تو اس پر وہ غصہ ہوتے ہوں گے، جس طرح سے چیتے سے جب لڑائی کی جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے تکلف کرتے ہوں گے جس طرح سے بچہ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے تکلف کرتا ہے۔ بچپن میں مرنے والے عرش کے سایہ میں کھیلیں گے۔ ان خوش نصیبوں میں جو عرش کے سایہ سے بہرہ ہوں گے مسلمانوں کے وہ نابالغ بچے ہیں جن کا انتقال بچپن میں ہی ہوا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کا ایک بیٹا تھا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اس کو بھی ساتھ لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں ویسے ہی میں آپ سے بھی اللہ کے لیے ایسے ہی محبت کرتا ہوں۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعزیت کرتے ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے ابراہیم سے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا عرش کے سائے میں کھیلیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور پسند ہے۔ تبلیغ کی محنت کرنے والے پر عرش کا سایہ۔ میدان محشر کے ہولناک ماحول میں کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے جن مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دن رات سرگرم رہنے والے اور اپنی زندگیاں لگانے والے اور گلی گلی کوچے کوچے میں در بدر پھر کر اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی ہوں گے۔ چنانچہ ابو نعیم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی تھی کہ اے موسیٰ، جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے اور لوگوں کو میری طرف دعوت دیتا ہے،
وہ دنیا اور قبر میں میرے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن میرے سایہ میں ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے عرش کا سایہ، مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، سچے تاجر کے لیے عرش کا سایہ، مجاہد کی مدد کرنے پر عرش کا سایہ، یتیم اور بیوہ کی کفالت پر عرش کا سایہ، روزہ رکھنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، اذان دینے والوں کے لیے عرش کا سایہ، شہید ہو کر مرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، جہاد میں شمولیت حاصل کرنے والے غازیوں اور شہیدوں کے لیے عرش کا سایہ، مسجد میں امامت کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، ملازموں سے اچھا سلوک کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، بھوکے کو کھانا کھلانے والوں کے لیے عرش کا سایہ، فرض نماز پڑھنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، زنا، رشوت اور سود سے بچنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، والدین سے حسن سلوک کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والوں کے لیے عرش کا سایہ، سخت سردی میں وضو کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، بچوں کی موت پر صبر کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ، فکر و فاقہ کو چھپانے والوں کے لیے عرش کا سایہ، علماء دین کے لیے عرش کا سایہ، بچوں کی پرورش کرنے والی بیوہ عورت کے لیے عرش کا سایہ، اہتمام سنت پر قائم رہنے والوں پر عرش کا سایہ، مرض پر صبر کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ۔